حدیث نمبر 1 من صمت نجا ترجمہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. حدیث نمبر 2 الندم توبۃ ترجمہ گناہ پر شرمندہ ہونا توبہ ہے. حدیث نمبر 3 الصوم جنۃ ترجمہ روزہ ڈالے. علم حاصل کرنے سے پہلے کی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حضرات کی طرف سے 20 روپے آئے. اللہ قبول فرما، جان بان کی برکت عطا فرمائے. ہمارے صدر محترم مفتی طارق صاحب نے سارے طلباؤں کے لیے 500 روپے کا انعام دیا ہے. اللہ ان کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء کرام خوب ان کو نوازے. اللہ ان کو خوب تندرست نصیب فرمائے اور اللہ ان کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ اسٹیج کی رونق بنے ہوئے الحمدللہ ستاروں کی طرح سے ہیں. اس کے بعد میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ راجہ معراج آئے اور اپنی تقریر بیان کریں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں. آئے ماشاءاللہ. مدرسہ عمر بن خطاب. اور یہ ہمارے اسلم بھائی مولوی کی طرف سے جو ہے 200 روپے السلام علیکم سارے طلباء کے لیے آئے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق اللہ العظیم. محترم صدر جلسہ اور معزز حاضرین، آج کے اس دینی اور اصلاحی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی. خطبہ کے اندر میں نے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے نیک عورتیں وہ ہے جو خواندہ یعنی فرما بردار ہوتی ہے، غائب آنے میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہے ان چیزوں کی جن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. محترم سامعین، حضرت فاطمہ بڑی نیک سیرت خاتون تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی فرما بردار بیوی تھی. آپ زہرا کے لقب سے مشہور ہوئے کیونکہ چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا. آپ کو زکیہ پاکیزہ سیرت بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح آپ کو راضیہ رضامند اور بطول دنیا و مافیہ سے بے نیاز نیز ام الحسنین ماں باپ کی طرف سے اعلیٰ نسب والی ان سب صفات اور القاب سے یاد کیا جاتا ہے. محترم صدر جلسہ اور معزز حاضرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں گزرا ہے. ایسے عظیم اور شفیق ماں باپ کی تربیت اور پرورش کا نتیجہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن ہی سے زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیے تھے. چنانچہ بچپن ہی میں آپ نے دعوت و تبلیغ کے فریضہ انجام دہی شروع کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت میں جہاں تک ایک معصوم بچی سے ہو سکتا تھا وہ سب کیا. شعیب ابی طالب کی مصیبتیں برداشت کی، مکہ چھوڑ کر مدینے کی ہجرت بھر ساری زندگی ناداری و مفلسی میں گزار دی. بعض مرتبہ نوبت فاقو تک پہنچ جاتی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہی تھی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد چاہتے اور ان سے محبت و الفت فرماتے تھے. آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تو جنت کا پھول فرماتے. سفر سے واپس پر سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور آپ سے محبت و الفت کا برتاؤ فرماتے تھے. حاضرین جلسہ، ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو یہ بتلائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی اور گھریلو زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے. خاوند کی خدمت اور نفع رسانی آپ کا مقصد تھا. سیدہ فاطمہ کا یہ معمول اور دستور تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے تو سلام اور مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرتی. بیٹھی اور لیٹی ہوتی تو احترام اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، انہیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتی. وہ جو بھی حکم دیتے اس کی تعمیل کرتی.
حتی الامکان انہیں ناراض نہ ہونے دیتی، باوجود یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے حد نادار اور مفلس تھے۔ عام طور پر فاقہ ہی میں گزر بسر ہوتی، مگر سیدۃ النساء بھوکی پیاسی رہ کر ان کی خدمت میں لگی رہتی اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کو گناہ سمجھ لیتی تھی۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ماں اور بہنوں کو سیدہ فاطمہ کے اخلاق و عادات سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنت میں آپ کے ساتھ جگہ